نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ العظیم۔ آج ہم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مفتی محمد رفیع عثمانی پاکستان کے ایک مایہ ناز عالم دین اور عالم اسلام کے ایک عظیم شخصیت تھے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی 1936 میں پیدا ہوئے اور 2022 میں وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز دارالعلوم دیوبند سے کیا۔ دارالعلوم دیوبند وہ عالمی دینی درسگاہ ہے جس کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی جو کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے ہیں اور دارالافتاء کے نگران رہے ہیں۔ مفتی محمد رفیع عثمانی خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کے حفظ کا آغاز دارالعلوم دیوبند سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا آغاز میں نے وہاں سے کیا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ تقریباً 1947 میں 12 سال کی عمر میں ہم نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی۔ ان کی تقاریر، ان کے بیانات سے واضح ہے کہ میں پاکستان کی تحریک میں جو جلسے جلوس، جو جدوجہد ہوتی تھی، میں اس میں شریک رہا ہوں، اور وہ نعرے، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ایک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایک ملک کا قیام ہو جہاں پہ قرآن و سنت کے روشنی میں احکامات اور قوانین ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے، ان کے آبا و اجداد نے قربانی دی، اور وہ پاکستان تشریف لائے، اور یہاں پہ انہوں نے 1951 میں دارالعلوم میں داخلہ لیا اور 1960 میں باقاعدہ دست نظامی سے فاضل ہوئے، اور اسی دوران وہ پنجاب یونیورسٹی سے عربی میں ماسٹرز بھی کی، اور 1971 میں دارالافتاء کو انہوں نے سنبھالا، اور 1976 میں اپنے والد رحمہ اللہ کے وفات کے بعد دارالعلوم کے وہ صدر مقرر کیے گئے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان کا انہیں لقب اس وقت ملا جب مفتی اعظم پاکستان مولانا ولی حسن ٹھونکی رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس کی وفات کے بعد تقریباً 400 جید علماء کرام نے متفقہ طور پر مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کو مفتی اعظم کا خطاب دیا۔ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، علماء کرام کی طرف سے بہت اعتماد کی بات ہے کہ وہ انہیں اس منصب اور اس لائق سمجھا کہ وہ پاکستان کے مفتی اعظم کہلائے۔ یقیناً مفتی صاحب رحمہ اللہ کی پوری زندگی دین کی تدریس، ہزاروں ان کے شاگرد، ہزاروں انہوں نے فتاویٰ جاری کیے، 2 درجن سے زائد انہوں نے کتابیں تصنیف فرمائیں، اور دعوت و تبلیغ کی غرض سے مختلف ممالک کا انہوں نے اسفار کیا۔ وہ مختلف شعبوں میں اپنے خدمات سر انجام دی، چاہے وہ رویت ہلال کمیٹی کی ممبرشپ، وفاق المدارس کی سرپرستی، سپریم کورٹ بینچ کی ممبرشپ، ڈاؤ یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی کی ممبرشپ، یا اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبرشپ۔ غرض انہوں نے دین کی مختلف شعبوں میں کام کیا اور ایک بہترین زندگی گزاری۔ یہ مسلمانوں کے لیے، بالخصوص علماء کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ ایک منظم زندگی گزاریں، بامقصد زندگی گزاریں، اللہ کی طرف سے دی ہوئے اس نعمت زندگی کی صورت میں جو آپ کو عطا کی گئی ہے اس کو کارآمد بنائیں، اور اس طرح آپ دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو عزت اور نوازشیں عطا فرمائیں گے، اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے آخرت میں بھی راضی ہوں گے، کہ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، جید علماء کرام شریک ہوئے، اور انہوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی حالت میں دنیا آخرت میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک دین کے داعی، دین کی تبلیغ کرنے والے اور دین کی تدریس کرنے والے ہستی تھے، تو وہ اسی مشغلوں میں وہ باقاعدہ منسلک تھے۔ اس دوران وہ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ خیر کے کام تھے۔ لیکن سوشل میڈیا پر عوام کی طرف سے کچھ اعتراضات ہو رہے ہیں کہ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کا جنازہ دیر سے کیوں پڑھا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنازے میں تاخیر تب درست نہیں ہے جب میت کے جسم متغیر ہونے کا خطرہ ہو، اس کے جسم پھولنے کا، پھٹنے کا خطرہ ہو، بدبو کرنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت اس میں جلدی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس وقت تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے جب میت کے متغیر ہونے کا خدشہ بھی نہ ہو
اور اس کا ولی بھی موجود نہ ہو۔ چونکہ مفتی محمد رفیع رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا زبیر صاحب ان دنوں لندن میں تھے، ان کا فوراً پہنچنا ممکن نہ تھا، وہ ان کے ولی اقرب تھے، یقیناً ان کی خواہش بھی تھی کہ میں اپنے والد کا آخری دیدار کروں اور جنازے میں شریک ہو سکوں، تدفین میں شریک ہو سکوں، تو فلائٹ ان کو جلدی میسر نہیں ہو سکی، اس لیے اتوار کے روز 9 بجے مفتی محمد رفیع عثمانی کا جنازہ پڑھا گیا۔ تو اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی اعتبار سے اس میں گنجائش ہے کہ جب ولی موجود نہ ہو اور جسم کے متغیر ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو تب انتظار کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مفتی محمد رفیع عثمانی نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھا؟ یقیناً علماء کرام کو اس حوالے سے آگاہی تو ہے، لیکن عوام الناس کو اس حوالے سے جب آگاہی نہ ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے باتیں سوالات کی صورت میں نہیں ہوتے بلکہ اعتراضات کی صورت میں ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھایا تو اس میں سورہ فاتحہ انہوں نے ذرا بلند آواز سے پڑھی کہ مقتدیوں نے سنا۔ اس کے بعد فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، کہ میں نے سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے یہ بھی سنت ہے۔ تو یقیناً حضرت عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت صحابہ کرام نے بھی اس کی تائید کی، اور یہ مرفوع حدیث ہے۔ تو مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ نے پڑھا تو یقیناً دلیل کی بنیاد پر کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی گنجائش شریعت میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام کے متعلق مثبت گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اگر کوئی بھی چیز نئی دیکھتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس حوالے سے ہم سوال کریں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اس جواب کو ہم جو دیا جاتا ہے اس کو سمجھیں اور اس پہ ہمیں اطمینان ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور علماء دیوبند اور بالخصوص دارالعلوم کے طلباء کرام، اساتذہ کرام، ان کے اولاد جو کہ اس سانحہ سے صدمے میں ہیں، ان کو اللہ پاک صبر عطا کرے اور اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔